أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جو میں چاہوں مجھے مل جائے، نہیں، جو سہولتیں اللہ دے رہا ہے وہ ملے، مگر کچھ پابندیاں، مثلا مسئلہ حجاب یا پردے کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا اسلام نے کبھی، کہا یہ تمہیں اختیار کرنا۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ جو تاریخ آج ہے 25 جمادی الاولیٰ، آج سے 11 دن پہلے 14 جمادی الاولیٰ ایک روایت کے مطابق شہزادی کی وفات کی تاریخ، دوسری روایت کے مطابق آج سے 7 دن کے بعد 2 جمادی الثانی کا دن گزر کے شب تھی، وہ شہزادی کی وفات۔ ہماری یہ مجلس ان دو کے درمیان ہے، بلکہ میں تو پوری ہی جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانی کی تقاریر اور مجالس شہزادی کے حوالے سے کرتا ہوں، مگر آج پھر شہزادی کو سامنے رکھنا کہ سیرت سیدہ میں حجاب کتنا ہے۔ ہر ایک کو معلوم کہ صرف 2 چیزیں تھیں جنہوں نے شہزادی کو اپنے بابا کی شہادت یا وفات کے بعد اتنا خوش کیا کہ شہزادی روتے روتے ہنسنے لگی۔ پیغمبر کی زندگی کا وہ مرحلہ جب بیٹی کی گود میں رسول کا سر ہے اور رسول آخری سانسیں لے رہے ہیں، وہاں سے سیدہ کا ماتم شروع ہوا اور اس دن تک چلتا رہا جس دن خود سیدہ کی شہادت ہوئی۔ یہ 75 دن تھے کہ 95 مسلسل شہزادی روئی، اور اس دوران اگر ہنسی یا مسکرائی تو صرف 3 موقعوں پر، جن میں سے 2 موقع وہ تھے جب موت کی بات ہوئی تھی، اور تیسرا تھا حجاب۔ ایک جملہ میں اکثر جگہ کہتا ہوں، یہاں نہیں کہا، لیکن دوسرے درس میں آنے والوں کو لگے گا سنا ہوا جملہ۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہنسنا اور مسکرا دینا ایک کوئی معمولی بات نہیں۔ اچھا، ایک نارمل آدمی کو ہنسا دینا آسان، جو غم میں ہو اس کو ہنسا دینا اور مشکل، اور جو اتنے غم میں ہو جتنا شہزادی کا تھا انہیں ہنسا دینا اور مشکل۔ وہ پھر کوئی اتنی ہی بڑی خوشخبری ہوگی جو اتنے بڑے غم پہ حاوی آ جائے، اور غم بھی کتنا۔ شہزادی 95 دن میں اتنا روئی کہ معصوم نے کہہ دیا یہ ماتم نوح کے ماتم سے بڑھ گیا۔ حضرت نوح 900 سال روئے، 900 سال میں اتنا ماتم نہ کر سکے جتنا 95 دن میں شہزادی نے کر دیا۔ معصوم نے کہا یہ ہمارے دادا نے اتنا ماتم کیا، یہ ہماری جدہ نے۔ دادا یعنی چوتھے امام 35 سال جتنا روئے اتنا 95 دن شہزادی رو گئی، مگر غم کی اس انتہا کے باوجود 35 سال والا کام 95 دن میں ہو رہا، یعنی کتنا زیادہ شہزادی کا ماتم۔ مگر پھر ذکر موت کے علاوہ صرف ایک چیز ایسی تھی جس نے شہزادی کو مسکرا دی، فَتَبَسَّمَتْ فاطمہ۔ یہ تاریخ کا جملہ ہے، فاطمہ مسکرائیں، اور نہ اس سے پہلے مسکرائی تھی اور نہ اس کے بعد مسکرائی تھی۔ وہ کب؟ جب وہی، یہ روایت مشہور ہے، میں ایسی تفصیل میں نہیں جا رہا، جب شہزادی نے اسما سے کہا کہ عرب کے لوگ جس طرح اپنی عورتوں کی میت اٹھاتے اس میں تو بڑی بے حجابی، اور 3 نقطے ذہن میں رکھ کے یہ جملہ آپ سنا کریں۔ نمبر 1، عرب کے لوگ بھی خاص بے حجابی نہیں ہوتی، میت کے اوپر چادر ڈال دیتے، چادر اوپر پڑی ہے، شہزادی اس کو بے حجابی سمجھ رہے ہیں، شہزادی کے اعتبار سے وہ بے حجابی۔ ہماری عورت کے لیے تو ایک چادر ہی بہت غنیمت۔ لیکن دوسرا جملہ، آلریڈی یہ وصیت کر چکی ہے کہ 7 کے علاوہ کوئی میری میت پہ نہیں آئے، یعنی کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جب دیکھنے والا نہ ہو تو پردے کا حکم ساقط۔ عورت گھر کے اندر بیٹھی ہے، وہاں نامحرم موجود، اس کے کزن، اس کا بہنوئی، اس کا دیور، اس کا جیٹ، وہاں حجاب کرنا۔ اور عورت کسی اسٹیڈیم میں یا میدان میں کھڑی ہے، اتفاقاً اس وقت کوئی آدمی نہیں ہے وہاں اس پر حجاب ساقط۔
تو ہمارے یہاں تصور ہے با حجاب گھروں میں بھی کہ حجاب گھر کے باہر کیا جاتا ہے، گھر کے اندر نہیں۔ ہم نے جو ایک لائن ڈرا کی کہ پردہ اسلام میں کب ہے تو وہ ہے گھر کے اندر، گھر کے باہر۔ اسلام کے اندر پردے کا گھر سے تعلق نہیں، اسلام نے لائن ڈرا کی ہے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا۔ جہاں دیکھنے والا موجود ہے وہاں حجاب واجب ہے، چاہے وہ عورت 7 پردوں کے اندر کیوں نہ ہو، اور جہاں دیکھنے والا نہیں ہو، چاہے روز روشن میں سڑکوں اور بازاروں اور اسٹیڈیم میں کھڑی، تو اس کے اوپر حجاب واجب نہیں۔ دوسرا جملہ 7 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں، یہ 7 کے 7 ایسے ہیں کہ ان کی نگاہ اٹھ نہیں سکتی۔ اور تیسرا جملہ یہ تھا کہ وصیت کر چکی ہے کہ آدھی رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھے، پھر بھی حجاب اتنا اہم۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، پچھلے درس میں بھی کہا کہ اہل بیت 100 میں سے 100 پہ عمل کر کے ہم سے کہتے تم 33 پہ عمل کر لو۔ اتنا سخت حجاب سیدہ نے، اور خالی حجاب کیا نہیں، جو اصل بات مجھے کہنا تھا وہ یہ تھی کہ حجاب نے سیدہ کے دل کو خوش کیا۔ حجاب کرنا الگ چیز ہے، حجاب پسند آنا الگ چیز ہے۔ آج بھی کتنی ایسی خواتین ہیں جو حجاب کر لیتی یعنی پردہ، مگر پسند نہیں آتا، مجبوراً پردہ کرنا پڑتا۔ البتہ 2 مجبوریاں، ایک ماحول کی یعنی گھر کی، وہ نہیں، ایک شریعت کی مجبوری۔ احکامات شریعت کو انسان جب مانتا ہے تو کبھی خوشی سے مانتا ہے، کبھی مجبوری میں مانتا، اس پر بھی اسے ثواب ملے گا، یہ نہیں ہے کہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اس کو پردہ نہیں کرنا باپ کے ڈر سے کر رہی ہے شاید وہ ثواب بھی نہ ہو، شاید۔ لیکن اگر وہ مسئلہ نہیں، اس کو اللہ کا یہ حکم بھی اچھا نہیں لگ رہا، یعنی اپنی طبیعت پہ بھاری لگ رہا ہے، مگر پھر بھی کر رہی ہے فقط اللہ کی خاطر، باپ ماں بھائی بہن نہیں، اللہ، اس کو ثواب ملے گا۔ بلکہ اب یہ ایک عجیب جملہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ شاید اسے زیادہ ثواب مل جائے یہ پردہ کرنے والی کو جس کے لیے پردہ مشکل ہو رہا، یا تو اس کو عادت نہیں ہے اس لیے، یا اس کا ماحول ایسا ہے کہ سب پردے کا مذاق اڑانے والے اس لیے، لیکن پھر بھی وہ کر رہی ہے کہ خدا کا حکم، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ کاش خدا یہ حکم نہ دیتا، کاش شریعت میں اس میں رعایت آ جاتی، لیکن پھر بھی خدا کی خاطر حجاب کر رہی، کاش وہ حکم نہ دیتا تو کتنی سہولت ملتی، لیکن بات اس کو شاید زیادہ ثواب ملے اس کے مقابلے، جو اتنے پردے کی عادی ہو گئی ہے کہ بغیر پردے کے وہ بے چین ہو جاتی، بعض اوقات عبادتوں کی بھی انسان کو عادت ہو جاتی۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں جو ایک گروہ ہے مختصر سا، نجاست و طہارت میں شک کرنے والوں، اتنی ان کو عادت ہو گئی ہے طہارت کی کہ اب اللہ بھی ان سے نہیں جا رہا، لیکن وہ اپنے آپ کو پاک کیے جا رہے ہیں، ورنہ ان کو اطمینان نہیں آتا، بے چینی ہوتی ہے۔ یہ نفسیاتی اصطلاح میں ایک بیماری کہلاتی ہے، شک کی بیماری۔ دروازے کو کنڈی لگا کے آدمی لیٹا ہے، لیکن رات کو 3 دفعہ اٹھے گا اور دوڑ کے جائے گا شاید دروازہ کھلا رہ گیا، نل کو بند کر کے آیا 10 دفعہ چیک کرنے جائے گا شاید نل کھلا رہ گیا، اور اسی میں یہ شک والی چیز۔ تو بعض اوقات پابندی بھی آدمی کو پسند آتی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں ان بچیوں سے اور ان خواتین سے جن کو قطعاً حجاب پسند نہیں، جنہیں پردے سے چڑ، جنہیں پردے کا حکم مشکل لگ رہا مگر آخر میں پھر بھی پردہ کر دیتی ہیں کہ ہے تو حکم خدا، شاید ان کا ثواب زیادہ ان سے کہ جن کی عادت پردہ بن چکی۔ ابتدا سے ماں باپ نے ایسا ڈھالا ہے کہ سر سے دوپٹہ سرکتا ہے اور وہ بے چین ہو جاتی، شاید ان سے زیادہ ان کو ثواب ملے جو اپنے نفس کو مار کے پردہ کر رہی ہیں۔ اصل جملہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ سے لڑ کے پردہ کر رہی ہیں، جو اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے شیطان سے مقابلہ کر کے پردہ کر رہی ہیں، شاید اس کا ثواب زیادہ ہو۔ اس حوالے سے 3 چھوٹی چھوٹی باتیں سن لیجئے جب موقع ہاتھ لگا۔ ایک بطور دلیل ہے، 2 بطور وضاحت۔ بطور دلیل وہ بات ہے جو میں نے بہت پڑھی، اتنی پڑھ لی کہ اب مجھے خود بھی وہ روایت پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، پھر بھی پڑھ دیتا ہوں۔ راوی نے کہا مولا اللہ کو اگر حج رکھنا تھا اور اتنے آدمیوں کو بلانا تھا تو مکے میں کیوں حج رکھا؟ کسی ایسی جگہ پہ حج رکھتا کہ جہاں حج کرنے میں مزہ بھی آتا۔ اس کے بعد 1-2 جملے میں کہہ دیتا ہوں، جیسے اللہ اگر سوئٹزرلینڈ میں حج رکھتا، ڈزنی لینڈ میں حج رکھتا، ٹوکیو میں حج رکھتا، کتنا مزہ آتا۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ایک ٹکٹ میں 2 تماشے، یا کتنے بھی محاورے آپ کو یاد۔ ایک ٹرپ سوئٹزرلینڈ کا بھی ہو جاتا ہے، حج کا ثواب بھی مل جاتا، ایک ٹکٹ ڈزنی لینڈ، ایک ٹرپ ڈزنی لینڈ کا بھی ہو جاتا، حج بھی ہو جاتا۔ رکھا بھی اللہ نے تو اس مکے میں جہاں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی خاطر کوئی جائے، مارے بندھے جانا پڑتا ہے، موسم خراب، وہاں کے لوگ اتنے اکھڑ و بد مزاج کہ صرف 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے مکے میں، مگر زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے باشندوں، البتہ باشندوں
جو حکومتی نظام ہے اس میں الٹا ہے. مدینے میں اتنی سختی ہے کہ بعض اوقات ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہوئے ڈر لگنے لگتا، جبکہ بعض برادران اہل سنت بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے. اور مکے میں اتنی سہولت ہے حکومتی نظام کہ جس طریقے سے آپ عبادت کرے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن باشندے، موسم، پہاڑی علاقہ، مکانات کا کیا مطلب ہے کہ پہاڑی علاقہ، کہیں بھی آپ مکان لیجیے، حرم آنے جانے میں پہاڑی آپ کو طے کرنا. مدینہ فلیٹ، بہت آسانی، 1 کلومیٹر دور بھی مکان ہو تو آسانی سے پہنچ جاتے. لیکن پھر بھی اللہ نے حج یہاں رکھا مکے. امام نے فرمایا تو نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا. اس نے سوال کیا اللہ نے کسی سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں کیوں حج نہ رکھا، مکے میں کیوں رکھا؟ وہاں حج رکھتا تو اتنی وہاں پہ کشش ہے، موسم بھی اچھا، ماحول بھی اچھا، دنیا بھر کی سہولتیں. کوئی 100-200 یا $10-20 سے اپنا اکاؤنٹ بھی کھول کے آ جائے، وہ بھی تو ایک پریسٹیج کی بات ہوتی ہے نا. سوئس بینک میں ہمارا اکاؤنٹ مثلا، ہر چیز وہاں اچھا ہی، وہاں کیوں نہ رکھا؟ کتنے لوگ چلے جاتے. اور امام کا فرمان کہ تو نے خود ہی جواب دیا. چکرا گیا مولا کیا جواب، مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی. کہا کہ اگر اللہ ایسی جگہوں پہ حج رکھتا جیسے سوئٹزرلینڈ، یہ مثال کا لفظ میرا، تو یہ کیسے پتا چلتا کہ اللہ کی خاطر کون حج پہ آیا ہے اور ان سہولتوں کی خاطر کون حج پہ آیا. اللہ نے کہا وہاں حج رکھوں گا جہاں پہ جو آئے گا تو صرف میری خاطر آئے گا، ورنہ کبھی نہیں آئے گا، تاکہ نیت کا خلوص چیک ہو اور نیت کا خلوص باقی رہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہماری نیت خالص، ہمیں پتہ نہیں چلتا، شیطان آ کے گڑبڑ کر دیتا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ ہم اللہ کی خاطر جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر شیطان نے کچھ آ کے وہاں کے برف پوش پہاڑ اور وہاں کا مری جیسا مزہ وہ سب شامل کر دیا. ہماری نیت بھی خالص رہے، شیطان بگاڑنا بھی چاہے تو نہ بگاڑ پائے. اچھا ایک بات اب سنیے، دوسری بات، مرحوم آغا خوئی سے ایک مرتبہ ایک چھوٹے 14 سال 15 سال کے ایک بچے نے ایک سوال کیا تھا. ایک مرجے سے 14 سال کا ایک بچہ اپنے مزاج کے مطابق سوال کر رہا اور اسی طرح ہنس کے ایک جملے میں جواب دے دیا تھا. مگر یہی بات جو میرا اصل موضوع چل رہا، جو پردہ پسند کر کے کرتی شاید ان سے زیادہ ان کو ثواب ملے. جنہیں پردے سے اختلاف ہے، دل نہیں چاہتا، ان کا مذاق اڑتا ہے، خود بھی وہ مطمئن نہیں، مگر کر لیتی ہیں کہ حکم خدا. اس وجہ سے اب مثلا دوسری بات، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اسلام میں داڑھی کا منڈوانا حرام ہے. ہر ایک کو معلوم، نہیں معلوم تو معلوم ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ حرام ہے، بلکہ ہمارے بعض علماء، آج کل کے مراجع نہیں لیکن کچھ پرانے علماء، انہوں نے تو کہا کہ یہ داڑھی کا منڈوانا ہمیں گناہان کبیرہ میں سے بھی ایک بڑا گناہ لگتا. دلیل، آج کے مراجع یہ نہیں کہتے گناہ ہے، لیکن بعض پرانے علماء مثلا علامہ مجلسی، شیخ عباس قمی، مرزا حسین نوری، یہ سب کے جملے تھے کہ روایات صحیحہ میں آیا کہ ایک قوم پر اللہ نے صرف اس لیے عذاب بھیجا کہ وہ اپنی داڑھی شیو کرتے تھے اور کوئی گناہ نہیں تھا. پہلے وارننگ دی، پھر عذاب بھیجا. بے چھلکے کی مچھلی جو ہمارے یہاں حرام ہے، وہ ایک بنی اسرائیل کی وہ قوم جسے داڑھی منڈوانے کی وجہ سے یہ عذاب ملا. تو کہا کہ گناہ صغیرہ کی مخالفت پہ قیامت کا عذاب ملتا ہے، دنیا میں عذاب نہیں آتا. داڑھی منڈوانے پہ جب عذاب آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے بھی بڑے بڑے گناہ، یعنی بہت سارے گناہ کبیرہ بھی ایسے کہ اس کی وجہ سے عذاب نہیں آئے. جیسے گانا سننا اور میوزک. آج کل تو غذا اور ہوا کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی میوزک کی، لیکن بہرحال یہ گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود کسی قوم کو گانا سننے پہ عذاب نہیں آئے. ہاں قیامت میں آئے گا، ہم ہی کو آئے گا، دوسروں کی بات کیا کرے، دوسری قومیں کیا ڈھونڈے. لیکن داڑھی وہ گناہ ہے کہ قیامت کا عذاب اپنی جگہ دنیا میں بھی عذاب آیا، اور ایسا عذاب کہ قوم کو اللہ نے مچھلی بنا دی، اسی لیے وہ حرام ہوگی. کیونکہ ایک اصول یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کے بارے میں امام فرماتے کہ یہ کوئی گناہگار قوم تھی جو عذاب کی وجہ سے جانور بن گئی، وہ جانور مر گئے تھے، پھر اللہ نے اس شکل پہ ایک نیا جانور بنایا تاکہ اس کو دیکھو اور عذاب یاد آتا رہے. وہ سارے جانور کا گوشت اسلام میں حرام. بے چھلکے کی مچھلی حرام ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی. بلکہ عذاب تو اپنی جگہ، لیکن عذاب پھر بھی برداشت ہو جائے. دعائے کمیل کا جملہ، خداوندہ عذاب پھر بھی برداشت ہو جائے، مگر تجھ سے فراق کیسے برداشت ہو.
عذاب شاید پھر بھی برداشت ہو جائے، گرچہ ہم لوگ اتنے کمزور و ضعیف، لیکن اس سے بڑا صدمہ یہ کہ رسول و آل رسول سے جدائی، وہ داڑھی ہے۔ مشہور روایت یہ ہے کہ جب خسرو پرویز نے، جو ایران کا بادشاہ تھا، پیغمبر کے خط کو چاک کر دیا تو ایک ڈیلیگیشن بھی بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کے دیکھو یہ کون آدمی نکلا جس نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا، میرا نام بعد، خط تو پڑھنے بھی نہیں پایا۔ اسی بات پہ آگ بگولا ہو گیا کہ جو خط پیغمبر نے بھجوایا اپنا نام پہلے تھا، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم الفارس، یہ رسول کی طرف سے کسریٰ کے نام ہے جو فارس کا حکمران۔ پہلا لفظ پڑھتے ہی آگ بگولا ہو گیا، میرا نام بعد، اور پیغمبر کے خط کو چاک کیا۔ اس کی بنا پہ پیغمبر نے کہا تھا ہاتھ اٹھا کے اللہم مزق ملکہ، جس طرح اس نے اس خط کو چاک کیا ہے تو اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دے، اور حکومت کے ٹکڑے ہو گئے۔ مگر ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا، پیغمبر کے پاس گئے تھے۔ پیغمبر کون ہے؟ خلق عظیم، انکا لالا خلق العظیم، اے رسول تمہارا اخلاق سب سے بہتر۔ پیغمبر کو جا کے سلام کیا، پیغمبر نے منہ پھیر دیا۔ 3 مرتبہ وہ لوگ، ایک دفعہ سامنے، ایک دفعہ دائیں، ایک دفعہ بائیں، پیغمبر منہ پھیرتے۔ گھبرا کے کہا کہ آخر ہماری غلطی کیا؟ پیغمبر نے کہا تمہارا چہرہ ایسا ہے کہ میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ ویلکما، ویل جہنم کے ایک عذاب کا نام، ویلو تم پر کس نے یہ حکم دیا کہ داڑھی منڈواؤ اور مونچھیں بڑھاؤ؟ کہا کہ ہمارے بادشاہ کسریٰ نے۔ پیغمبر نے کہا ولیکن امرنی ربی، لیکن میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھنا۔ تو وہ عذاب اپنی جگہ، پیغمبر ایسے شخص کو اپنے سامنے کھڑے رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ صاحب خلق عظیم ہے لیکن اتنا بڑا گناہ۔ اچھا، اب جن کی سمجھ میں آ گیا ابھی بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے جو کہتے داڑھی تو سنت رسول ہے، وہ سمجھتے بھی نہیں کہ سنت کا مطلب کیا ہے۔ ایک گناہ، ایک نوجوان زیارت کے قافلے میں، آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات، وہ گیا تھا، اور وہ جو ایک نوجوانوں کو 14-15 سال میں ایک مسئلہ پیش آتا، وہ یہ کہ جب داڑھی نکلتی تو بے ترتیب نکلتی، اچھی نہیں لگتی، بہت بری لگتی۔ ایک تو وہ عمر ایسی ہوتی ہے، پہلے مرتبہ داڑھی آ رہی، سارا خاندان مذاق اڑانے کے لیے تیار۔ یہ 2 چیزیں، حجاب 9 سال میں واجب، 9-10 سال کی بچی حجاب کرے تو یہ تو وہ ایج ہے کہ اسے دوسروں کا سہارا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو تقویت پہنچائی جائے، اس کو سہارا دیا جائے۔ حوصلہ افزائی تو درکنار، خاندان والے چپ بھی نہیں بیٹھے، الٹا اتنا مذاق کہ مذاق سے دل برداشتہ ہو کے گناہ کر لیں۔ اور دوسرا یہ مسئلہ داڑھی، اور پھر جب داڑھی آئے بھی بدنما، یعنی اگر بہترین و خوبصورت بھی داڑھی آ جائے تو اس عمر میں ہر طرف سے مذاق اڑائے جائیں گے، لیکن جب خوبصورت بھی نہ ہو، خود اس کو بھی بری لگے، اس وقت شیطان اکثر ایک پوائنٹ ذہن میں ڈال دیتا، کبھی شیطان نما دوست اور بڑے، کہ بھئی یہ داڑھی جو ہے رکھو، ضرور رکھو، مت منڈواؤ، مگر یہ بری لگ رہی۔ 2-4 مرتبہ شیو کرواؤ گے تو 5ویں مرتبہ گھنی اور صحیح داڑھی آئے گی۔ یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہوتی کہ ہاں بھائی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے تو داڑھی رکھنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ سوال ضرور کرتے، اور اتنا کیا جاتا ہے کہ مراجع کتاب میں یہ مسئلہ ساتھ میں ملا دیتے ہیں، داڑھی منڈوانا حرام ہے، حتیٰ یہ کہ جو سب سے پہلے بال چہرے پہ آتے ہیں اس کا بھی منڈوانا حرام ہے، چاہے دیکھنے میں کتنی بری کیوں نہ لگے۔ یہ فتویٰ، بچہ گیا 15 سال 16 سال 14 سال کا، اور ایک طریقہ ہے کہ جب ہم لوگ زیارت پہ جاتے ہیں تو نائب امام کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور زمانہ بھی وہ تھا کہ جب دنیا میں بہرحال یہ چیزیں بڑی آسان تھی۔ اب تو ہمارے نائبین امام کو ایسا ٹارگٹ بنا لیا ہے دنیا نے تو ان سے ملاقات مسئلہ، پہلے بہت اچھا ماحول تھا، جاتے تھے۔ گیا، جانے کے بعد زیارت آغا خوئی کی مرجعیت کا شروع زمانہ تھا، آغا حکیم کا انتقال ہوا 72 یا 73 کا واقعہ۔ جب اس نے دیکھا سب لوگ میرے بڑے ملاقات کر رہے اور ہاتھ ملا رہے اور پوچھ رہے تو میں بھی ایک سوال کر لوں، اس نے اپنا سوال کر لیا، یہ داڑھی جو ہے بہت بری لگ رہی ہے، تو کیا 1-2 مرتبہ منڈوا دوں، اس کے بعد جب صحیح داڑھی آئے؟ کیا اس کا جواب دیا جائے اتنے سے بچے کو؟ آغا کوئی نے مسکرا کے کہا کہ وہ داڑھی جو پوری نکلے گی، گھنی نکلے گی، اچھی نکلے گی، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ثواب اس داڑھی کا۔ غنیمت سمجھو کہ تمہیں کئی گنا زیادہ ثواب کا موقع مل رہا، اس لیے کہ وہ داڑھی، اب اتنا کہہ کے خاموش بچہ بھی سمجھ گئے کہ وہ والی داڑھی جب آدمی رکھے گا تو ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید
اپنے حسن و جمال کی وجہ سے یہ اچھا نظر آئے اس لیے رکھ لی، کیونکہ داڑھی بھی فیشن میں ان آؤٹ ہوتی رہتی، کبھی فیشن میں آتی ہے تو آپ کو ایسے ایسے لوگ داڑھی والے نظر آ جائیں گے، شرابی کبابی گناہگار داڑھی رکھی، وہ اللہ والی کوئی تھوڑی ہوتی، وہ تو فیشن والی ہوتی۔ یہ والی داڑھی جو رکھی ہے یہ صرف اللہ کے لیے رکھی جاتی ہے، یہ والی داڑھی میں کوئی دنیاوی خیال نہیں آ سکتا، تو اس کا اجر و ثواب زیادہ، اس میں نیت بالکل خالص ہے، اللہ کے یہاں عبادت کا ثواب نیت کے خلوص سے بڑھتا۔ تیسری بات اور آخری بات، بہت لمبی تقریر ہو رہی تھی، اس وقت مجھے فاتحہ کی منزل پہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن 5 منٹ اور۔ تیسری بات، انہی حدیثوں کو دیکھ کر میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بعض لوگ اسلام کے حکم سے بڑا گھبراتے ہیں اور کسی طرح سے اس میں بچنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ کون سا حکم؟ صلہ رحمی۔ اسلام میں صلہ رحمی بھی واجب، اور نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ بہت اہم واجب۔ اسلام کے شروع کے 10 واجبات میں سے ایک صلہ رحمی، اور قطع رحمی نہ صرف یہ کہ گناہ بلکہ گناہ کبیرہ، بلکہ 10 جو ٹاپ والے گناہ ہیں ان میں سے قطع رحمی۔ صلہ رحمی مانے رشتہ دار سے تعلقات بنا کے رکھنا، قطع رحمی تعلقات توڑ لینا۔ البتہ ایک جملہ صرف کہہ دوں، یہ بھی بہت اہم بات، بعض لوگ اپنے گناہوں کے لیے آڑ لیتے ہیں صلہ رحمی، کزن سے ملنے جا رہے ہیں بھائی یہ بھی صلہ رحمی، نہیں، یہ اس طرح کی صلہ رحمی نہیں۔ یاد رکھیے ایک چھوٹی سی بات، سسرال میں جتنے رشتہ دار ہیں وہ صلہ رحمی میں نہیں آتے، بس اتنی سی بات میں نے کہہ دی۔ اب چاہے ایک عام سا جملہ ہے، شاید کوئی ایٹم بم چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، دونوں کی سسرال، مرد کے لیے اپنی سسرال میں، عورت کے لیے اپنی سسرال، وہ کسی اور حوالے سے بزرگی کے احترام میں تعلقات رکھے جائے دوسری بات، صلہ رحمی میں سسرالی رشتہ دار کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آتا۔ عربی میں رحم کہتے ہی وہ ہیں کہ جس سے خونی رشتہ ہو اور جسے مرنے پہ میراث ملتی، وہ اس میں نہیں آتے، چونکہ ہمارے ہاں زیادہ بے پردگی سسرالی رشتہ داروں کے حوالے سے ہوتی۔ خاندان جو خونی رشتہ ہے ان میں تو ایک کزن کو چھوڑ کے باقی سب سے کوئی نہ کوئی رشتہ بن جاتا، جس میں حجاب وہ شاید معاف بھی ہو۔ سسرالی رشتہ داروں میں تو خسر کو چھوڑ کے عورت کو ہر ایک سے پردہ کرنا، اور ساس کو چھوڑ کے مرد کو بھی ہر ایک سے حجاب کا خیال رکھنا، مگر اس وقت صلہ رحمی خوب یاد آ جاتی۔ سالیوں سے مذاق چل رہے ہیں، کسی نے ٹوکا کا صلہ رحمی، اس کا تو بڑا ثواب، ساری صلہ رحمی اسی وقت یاد آتی۔ جیسے بہت سے مردوں کو پورا اسلام دوسری شادی کے موقع پہ یاد آتا کہ اسلام میں یہ تو ہمیں حق دیا گیا، وہ باقی سارا اسلام کہاں گیا؟ اسی طرح سے یہ والی چیز۔ اب ایک عورت ہے اپنے دیور سے خوب ہنسی مذاق چھینا جھپٹی تک ہو رہی ہے، تو صلہ رحمی ہے، یہ خاندان بہت قریبی، سارا اسلام سارا مسئلہ۔ اس لیے میں نے یہ جملہ واضح کر دیا، صلہ رحمی کے مسئلے میں سسرالی کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن ویسے صلہ رحمی۔ اور اس جملے کے بعد تو مسئلہ اور زیادہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اپنے سگے رشتہ داروں کے خون کے پیاسے سسرالی رشتہ داروں سے بڑے مسکرا مسکرا کے ملتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا اس سسرالی رشتے میں ایک عجیب اللہ نے تاثیر رکھی ہے یا شیطان نے تاثیر رکھی ہے کہ جن سے صلہ رحمی ہے ہی نہیں ان سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ سالیوں کو خوش کرنا ہے، بہنوئی کو خوش کرنا ہے، سالی بہنوئی کے مذاق کو مشہور ہے، دیور بھاوج کے مذاق کو مشہور، سگے بھائی سے تعلقات ختم، وہ ان کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بڑے اچھے تعلقات وہ صلہ رحمی، اسی لیے وہ صلہ رحمی ہے ہی نہیں، اصل صلہ رحمی خونی رشتہ داروں سے۔ وہاں لوگ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں، اتنے بڑے واجب مسئلے کو بند کر کے تالا لگا کے سمندر میں پھینک دیتے، کیا کہہ کر کہ مولانا آپ کی بات تو صحیح ہوگی کیونکہ بہت ہم نے روایتوں میں پڑھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ذرا بھی کوئی قرآن اور حدیث پہ نگاہ ڈالے۔ داڑھی واڑی میں لوگ بحث کر سکتے ہیں، کہا لکھا ہے صلہ رحمی کے اندر گنجائش نہیں، مگر یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ہمارے رشتہ دار کیسے نامعقول ہیں، ایسے رشتہ دار ہوں تو صلہ رحمی کیسے کی جائے؟ آپ جو بات کرتے ہیں وہ کتابی بات ہوتی ہے، جہاں وہ بھائی ہم سے اتنا محبت کرے، ہم اس سے اتنی محبت کریں، لیکن ابھی تک جو باتیں ہو رہی ہے اسی کنٹینیویشن میں یہ آخری بات، میں تو کہتا ہوں جس نے اسلام کا یہ مسئلہ سمجھ لیا کہ سب سے اہم چیز ہے اپنی نیت کو اللہ کے لیے رکھنا، وہ تو ایسے رشتہ دار سے تعلقات بناتے ہوئے پھر بھی گھبرائے گا جس کے گھر آپ جائیں تو آپ کی آؤ بھگت، خوش آمدید کہا جائے، کھلے دلوں سے استقبال کیا جائے، آئیے آئیے بیٹھیے، بسم اللہ، بیوی سے کہا کہ بھائی فلاں صاحب آ گئے، پائے پکانا، نہاری پکانا، بچے کو دوڑا دیا، کوک لے کے آنا، ساری چیزیں اکٹھا ہو گئی۔ ایسے رشتہ دار سے تعلقات بنانا تو کوئی کمال ہی نہیں، یہ تو فطرت انسان کی ہے کہ مانوس ہو جاتا ہے، اس سے تو ہر آدمی رشتہ تعلقات بنا، اور اس میں ڈر ہے کہ اب جو ہم اس کے گھر جاتے ہیں
پتہ نہیں اللہ کی خاطر جاتے ہیں یا اس کی بریانی ہم کو کھینچ رہی ہے، اللہ کی خاطر جاتے ہیں یا اس کے پائے ہم کو کھینچ، اس کے پائے سے مطلب اس کے گھر میں پکائے جاتے ہیں، اس کے اپنے تو نہیں، کیا چیز کھینچ رہی؟ ڈر ہوتا ہے آدمی کو، خود اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ کس کیا وہ والا رشتہ دار جس کے ہم جاتے ہیں تو بس ایک گالی دے کے دھکا مار کے گھر سے نکالنے کی کسر، یہ ایک نہیں ہوتا، باقی ہر ایسی چیز، بعض گالیاں زبان سے کہی جاتی ہے، بعض گالیاں چہرے پہ لکھی نظر آتی ہیں۔ مجھے تو اکثر اتفاق ہوتا ہے نا جب لمبے درس ہو جاتے ہیں اور کوئی پھنس جاتے ہیں کسی وجہ سے آگے، تو اب یہ ہے زبان والی گالی پھر بھی اچھی لگتی ہے، جو چہرے پہ لکھی ہوئی گالی ہے کچھ نہیں پا رہا لیکن اس کی پیشانی کی ایک ایک شکن بتا رہی ہے کہ اس کے دماغ میں کیا گالیاں پک رہی ہیں۔ تو ایسے بہت سے رشتہ دار آپ جائیں گے ان کا انداز بتا دے گا کہ یو آر ناٹ ویلکمڈ ہیئر، آپ کو یہاں کوئی خوش آمدید نہیں کہہ رہا، اب کیا کریں؟ ایک تکلف و مروت ہے کہ دھکے دے کے نہیں نکال سکتے، لیکن کسی بھی انداز، خود اگر انسان میں ذرا سی غیرت و شرم ہو تو دوبارہ ایسی جگہ تھوکنے بھی نہ دے، مگر وہیں جانا کمال اور وہیں جانا اچھا۔ کیوں؟ ایسے رشتہ دار سے ملنے جائیں گے تو دیکھتے ہی گالی دیتا، صاف صاف کبھی کہہ بھی دیتا ہے آپ میرے گھر مت آیا کر، ہاتھ پکڑ کے نکالنے کی کسر ہے، ورنہ میرے گھر نہ آیا کر، پھر بھی ہم جائیں، کیونکہ اس کے گھر جانا ہم کو اطمینان کہ آپ کوئی چیز ہمیں نہیں لے جا رہی ہے سوائے خوشنودی پروردگار۔ گالی کھانے کون جائے گا؟ ایسے بدتمیزی والے رویے میں کون جائے گا؟ یہاں پہ جانا واجب تو ہے، یہ یاد رکھیے، واجب رہے گا، واجب تو ہے، لیکن واجب کے ساتھ خوشی بھی ہے۔ اس بھائی سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم اللہ کے لیے مل رہے ہیں۔ وہ جو دوسرا بھائی جہاں آؤ بھگت، جہاں پہ پورا گھرانہ ہمارے چاروں طرف گھومنے لگتا، جہاں پہ ہماری خاطر ہر سہولت اور ہر نعمت تیار ہو جاتی، وہاں خود ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں یا اس چیزوں کے لیے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم زحمت بھی اٹھائیں اور ثواب بھی چلا جائے۔ جو اسلام کے اس مسئلے کو سمجھ گیا وہ تو کہے گا کہ ایسا رشتہ دار بایمانہ ہمارے لیے غنیمت ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری نیتیں خالص رہ رہی ہیں، شیطان کو ہمیں بہکانے کا موقع نہیں مل رہا۔ اور صلہ رحمی کی بات آ گئی تو میں نے کہا تھا آخری نقطہ، یہی نقطے میں ایک چھوٹی سی بات واضح کروں، اسلام نے صلہ رحمی کو اتنا بڑھا دیا، ہم نے تو اتنا گھٹا دیا، اتنا گھٹا دیا یورپ اور امریکہ کے ماحول سے۔ البتہ وہ خاتون مرتے مرتے ایک مسئلہ تو پیدا کر گئی، لیڈی ڈیانا، کہ مغرب بھی پہلی دفعہ سیریس ہوا ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم اور فیملی لائف ٹوٹ پھوٹ کے رہ گیا، کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے۔ اس کی موت نے ایک سوالیہ نشان اس حوالے سے پیدا کر دیا۔ خیر اب ان چیزوں میں وہ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ واپس آتے آتے 100 سال لگے، لیکن ہمارا خاندانی نظام وہ جو ہم بگاڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا، چچا بھتیجے میں اختلاف ہے، باپ اور اولاد، اور اس کی بہترین ٹریننگ ہمارا ٹیلی ویژن سکھاتا، بہترین ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بیٹی باپ سے کیسے زبان چلائے۔ دیکھا کرے آج کل جو ڈرامے آ رہے ہیں، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، زبان چلانے کی ٹریننگ، اور وہ بھی باپ سے، وہ بھی ماں سے۔ بیٹوں کو تو دی ہی جاتی ہے لیکن بیٹیوں کی ٹریننگ۔ تو اس حالات یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام نے صلہ رحمی کو اتنا بڑھا دیا، کہا زندہ تو زندہ، مرنے والے کا بھی حق ادا کرنا۔ کیا حق ادا کرنا؟ باپ مر گئے، وارثوں کی ذمہ داری۔ ایک مثال دی امام، ضعیف روایت میں تھا لیکن چونکہ اصل چیز مثال، زندگی میں اگر کسی کا باپ پکڑا گیا، اوہو پورے گھر کے اندر ایک تہلکہ مچ جائے، کسی طرح سے یہ عزت کی بات ہے، اور اگر باپ سے محبت ہے تو محبت کی بات، قید سے چھڑا کے لانا ہے، رشوت دینا پڑے، تعلقات استعمال کرنا پڑے، دوڑ دھوپ کرنا پڑے۔ 3 سال پہلے میرے جاننے والوں میں ایک کیس بنا تھا کہ باپ اور ماں ٹیکسی میں جا رہے تھے، پتہ نہیں کیا تھا، مجھے خود نہیں معلوم، بوڑھے والدین دونوں کو گرفتار کیا، جیل بھجوا دیا گیا۔ بیٹا خود غریب، بیوی کا زیور بیچ کے ان کو چھڑوا کے لائے۔ ٹھیک، بہت اچھی بات، بہت اچھا جذبہ، لیکن یہی باپ اور ماں میں سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی انتقال کر گئے، اور ہمیں پتا ہے کہ گناہوں کے ساتھ انتقال کیا، باقی تو دنیا نہیں کہہ سکتی ہے، لیکن بیٹا بیٹی شریک حیات یہ تو جانتے ہیں نا، اب وہ کہاں، وہ بھی ایک قید میں ہے، گناہوں کی قید ہے، اور عذاب خدا نہ کرے کسی مومن پہ آئے، لیکن آتا تو ہے، پتا ہے کہ نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، حج باقی ہے، خمس باقی ہے، زکوٰۃ باقی ہے، فلاں کا مال کھایا، فلاں کی غیبت کی، فلاں کو ناراض کی، جیل میں ہے وہ۔ یہاں کی جیل میں باپ چلا گیا تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی قبر کی جیل کے مقابلے میں۔ بیوی کا زیور بیچیں گے، نوکری سے چھٹی کریں گے، تعلقات استعمال کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے، عزت کی بات اور محبت کی بات۔
آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل باپ سامنے نہیں ہے ماں سامنے نہیں تو ساری محبت ختم نہیں. اسلام اس کا قائل ہی نہیں. کہا جس طرح یہاں پہ قیدی باپ کو اور قیدی ماں کو رہا کرنے کے لیے کوشش کرو وہاں کے لیے بھی کرو. نمازیں پڑھواؤ روزے رکھواؤ خمس باقی ہے تو خمس ادا کرو. خمس تو کہنا بھی بیکار. جب بھی کسی کا انتقال ہوتا اس کی میراث میں اس کے کسی وارث کا کوئی حق ہی نہیں. یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ سے ہمارا کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں. جب تک کہ پہلے مرنے والے کا حج خمس زکوٰۃ اور جو مال اگر کہیں اور سے انہوں نے غلط طریقے چل کے وہ پہلے نہ دیا جائے, پھر جو بچے گا وہ تمہارا حق. اور یہ تو پھر بھی اسلامی معاشرہ. یورپ اور امریکہ میں کوئی میراث کسی خونی رشتہ دار کو نہیں ملتی. سیدھی سادھی وہ بات کرتے ہیں کہ تمہارا کیا واسطہ اس مال سے, کیا واسطہ, تم الگ وہ الگ. یہ تو دلوا دیتا. دیکھا ہے نا کہ بتاتا ہوں خود دو باپ کے مال میں سے. اپنی جیب سے واجب نہیں اگر باپ چھوڑ کے وہاں تو پھر بچے گا کیا ہمارے پاس. ہر چیز میں امریکہ اور یورپ یاد آتا ہے, اس میں بھی یاد کروں. وہ یہی کہتے بیٹے اور بیٹی کا کوئی حق نہیں. مرنے والا اگر وصیت کر کے گیا اس کو دی جائے گی ساری جائیداد, چاہے بلی کے نام وصیت کرے کہ چوہے کے نام سب ملے گی. اور بغیر وصیت کے مرا تو ساری جائیداد اسٹیٹ لے جائے گی. چاہے 10% اولاد کو دی جاتی ہے, وہ بھی ہر ملک میں نہیں. بھئی ہر چیز یورپ کی پسند ہے. آدمی واک مین کان میں لگائے جھومتا جا رہا ہے, گاڑی چل رہی ہے, ریکارڈنگ چل رہی ہے, گھر میں بیٹھا ہے گانے چل رہے ہیں, تو یہ بھی لے لو. نہیں, یہاں پہ اسلام یاد آ جاتا ہے کہ جی تو باپ کی جائیداد میں بیٹے کا حق نہیں, کوئی حق نہیں. ہاں البتہ اسلام نہ اسے پسند کرتا نہ اسے پسند کرتا. نہ اتنا لا تعلق کرو وہ صلہ رحمی کے خلاف, اور نہ اتنا تعلق بنا لو کہ باپ کے واجبات باقی اور وارث تیار. جبکہ محبت کا تقاضا تو یہ ایک جملہ میں نے کہہ دیا نا کہ اگر باپ چھوڑ کے نہ مرے تو اپنی جیب سے باپ کا خمس دینا واجب نہیں. لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی تھانے میں گرفتار ہو کے بند کر دیا گیا تو اس کی اولاد ایک رات برداشت نہ کرے اور وہاں جو عذاب میں مبتلا ہے اس کو چھڑوانے کی کوئی فکر نہ کی. آپ کہیں کہ یہاں تو طریقہ ہے, وہاں کیا طریقہ ہے؟ وہاں یہی طریقہ کہ مرنے کے بعد مرحوم کو بھلاؤ نہیں, اس کے لیے نیکیاں بھجواتے رہو. یہ صلہ رحمی کا ایک حصہ.